جس طرح وجدان اس بات کی گواہی دیتا ہے، اور اس کی میں نے کچھ وضاحت آپ کے سامنے کی، بالکل اسی طریقے سے دنیا کی تاریخ بھی اس کی گواہی دیتی ہے۔ اس کو میں علمی تواتر سے تعبیر کرتا ہوں، یعنی انسانوں کے پاس یہ روایت موجود ہے کہ ان کے ابوالآباء نے ان کو یہ تصور دیا تھا کہ تمہارا ایک خدا ہے۔ یعنی آپ سمجھ لیجیے ایک مسلسل ٹریڈیشن ہے، جو ایسی ٹریڈیشن ہے کہ دنیا میں جتنی اب تک بھی مطالعات کیے گئے ہیں ان سب میں اس بات کو مان لیا گیا ہے کہ خواہ یہ تصور آسمان سے آیا ہے یا زمین سے پیدا ہوا ہے، بہرحال انسانوں کی تاریخ کا کوئی دور اس سے خالی نہیں، کوئی بستی اس سے خالی نہیں، کوئی نسل اس سے خالی نہیں، کسی نہ کسی صورت میں یہ تصور موجود رہا ہے۔ جیسے اس میں کچھ تھیریز موجود ہیں جو رسل جیسے لوگ کرتے ہیں، میرے خیال ہے اسٹوڈنٹس بھی اس کے بارے میں بعد میں سوال کرنا چاہیں گے، کہ جس میں یہ مختلف قسم کی تھیریز دی جاتی ہیں کہ شاید یہ انسان کے فیئر کا یا خوف کے جبلت کا نتیجہ ہے، اور انسان نے آہستہ آہستہ جب کائنات کی توجیہ نہیں کر سکا تو الہ کے بارے میں اور خدا کے بارے میں تصورات کو انوینٹ کیا۔ تو اس کے بارے میں اگر آپ ساتھ ساتھ تبصرہ فرما دیں تو۔ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ میں تو اس وقت صرف اتنی بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ غیر معمولی تاریخی تواتر جو اس کو حاصل ہوا ہے خدا کے تصور کو، اس کو پہلے آپ نگاہ میں رکھیں۔ یہ آیا کہاں سے؟ یعنی یہ تو اگلا سوال ہے نا۔ خوف نے پیدا کر دیا، محبت نے پیدا کر دیا، تجسس نے پیدا کر دیا، انسان نے اپنے احساس کا کوئی عقلی تقاضا دیکھا اور اس کو خدا کا نام دے لیا۔ اس پہ ہم بعد میں بات کر لیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ انسانیت کی پوری تاریخ میں، ہر نسل میں، ہر جگہ آپ کو یہ تصور ملے گا۔ جیسے میں یہ چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑا سا اسٹوڈنٹ سے بھی فیڈ بیک ہم لے لیں۔ ٹریڈیشن چلتی آ رہی ہے کہ خدا کا کچھ نہ کچھ تصور تمام انسانوں میں رہا ہے، کیا آپ اس پریمس کو بیسیکلی ایکسیپٹ کرتے ہیں؟ اس پریمس کو اگر امپیریکلی دیکھا جائے تو اگر جو ہے ہم زیادہ اس کو ڈسپیوٹ نہ بھی کر سکیں، جو بندہ اس کے اوپر ایک سوال اٹھا سکتا ہے جو کہ مجھے دماغ میں آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ کافی سارے کانسیپٹس کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی کافی ساری بیسس جو ہے وہ ہسٹری میں پائی جاتی ہے اور کہ تقریباً کنسسٹنٹلی پائی جاتی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ مثلاً اب جو کہ اب فرائڈن پوائنٹ آف ویو کے جو بندے ہیں وہ کہیں گے کہ ایون دی ایڈپس کمپلیکس، ٹھیک ہے، جس کو I think would be very problematic from our point of view, has existed in different manifestations, ٹھیک ہے، in different cultures all through، ٹھیک ہے۔ اب جب اس ٹائپ کی بات جو ہے ہم بار بار اگر اس طرح کی بات یا صاحب میں سادہ سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو بات جاوید صاحب نے کہی کہ خدا کا کوئی نہ کوئی تصور انسانوں کی تاریخ میں ہمیشہ سے چلتا آ رہا ہے، یہ آپ کے نزدیک اس پریمس کو کے خلاف کوئی دلیل آپ کے پاس موجود ہے، یا کوئی ایسا اشکال ہے کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر آپ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے؟ یہ آیا کہاں سے؟ میں نے اس پہ گفتگو نہیں کی، یہ انسانوں کے اندر موجود ہے۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جتنا غیر معمولی علمی تواتر اس تصور کو حاصل ہے، کسی اور تصور کو حاصل نہیں۔ مطلب کیا یعنی دنیا میں ہر جگہ آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ انسانی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، قدیم ترین تاریخ میں آپ کو آسمانی خدا، آسمانی باپ، ایک اسکائی گاڈ کا تصور مل جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے تصور کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے فلاں دور میں آ کے یک بیک پیدا ہوا ہے، تاریخ انسانی نہیں بتا سکتی۔ یعنی انسان کا جتنا بھی مطالعہ کیا گیا ہے وہ بہرحال آپ کو آخری درجے میں بھی اب لے جاتا ہے۔ اس سے آگے کیا تھا یہ ابھی ہم آگے بحث کریں گے، لیکن اتنی بات بالکل اسٹیبلش ہے کہ ذات خداوندی کا تصور، ایک پروردگار کا تصور، یا ایک خالق کا تصور، یا ایک آسمانی خدا کا تصور، یہ انسانیت کی میراث ہے۔ انسان کی پوری تاریخ کے اندر آپ کو ہر نسل میں، ہر بستی میں، ہر جگہ یہ ملے گا۔ لیکن آپ کے پاس جو ڈفرینٹ ٹریڈیشنز آپ کو ملتی ہیں جو کہ کافی پولیتھیسٹک تھیں، جن میں آپ کے پاس فوکس جو ہے وہ زیادہ پولیتھیسٹک تھا، بلکہ جو اور صرف ایک سینٹرل گاڈہڈ کی طرف نہیں تھا، ان کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے آن دس پیراڈائم؟ یعنی بات یہ ہے کہ شرک تو اصل میں خود اس کی تصدیق ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ ایک رب الارباب نہیں ہے، ایک خدائے گاہ نہیں ہے، ایک کائنات کا خالق نہیں ہے۔ وہ اصل میں یہ کہتا ہے کہ یہ جو خالق ہے اس کے ساتھ یہ چھوٹے چھوٹے اور خالق بھی موجود ہیں، یا اس درجے میں موجود ہیں، یا فلاں چیز کا ایک خالق ہے اور فلاں کا ایک خالق نہیں ہے۔ ایک پروردگار کا تصور، خواہ اس کو لوگوں نے آسمان پر رکھ دیا ہو یا کہیں اور بٹھا دیا ہو، وہ ہمیشہ سے موجود رہا ہے۔ جس طرح ہمارے یونانیوں میں بھی یہ زوس کا جو کانسیپٹ ہے وہ اصل میں تو ایک سپریم گاڈ ہی کا تصور ہے۔ سپریم گاڈ کا تصور ہے۔ دیکھیے میں ناموں کی بات نہیں کر رہا، آپ نے اس کو گاڈ کا نام دے لیا، آپ نے اس کو خدا کا نام دے لیا، آپ نے اس کو اللہ کا نام دے لیا، یہ تو انسانوں کے دیے ہوئے نام ہیں۔ لیکن ایک ایسی ہستی کا تصور، وہ ہستی کام کیسے کرتی ہے، اس کے بارے میں البتہ مشرکانہ ٹریڈیشنز رہی ہیں۔ یعنی وہ ہستی اپنے ساتھ بہت سے دیوی دیوتا رکھتی ہے، اس کی خدائی میں فلاں فلاں شریک ہو گئے ہوئے ہیں، فلاں فلاں کو یہ حیثیت حاصل ہو گئی ہوئی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہر آدمی یہ بیان کرے گا اس کی خدائی میں وہ پروردگار ہے، اس کو یہ حیثیت حاصل ہے، وہ ان 3 صورتوں میں ڈھل گیا، وہ ان 5 صورتوں میں ڈھل گیا، اس کی مینیفیسٹیشن اس طریقے سے ہو گئی۔ لیکن یہ بنیادی تصور
पूरी इंसानियत का मुश्तरक वर्सा है, यानी कोई दौर ऐसा नहीं। मैं तारीख़ी हकीकतों के बारे में तवज्जो दिला रहा हूँ, यानी आप ये बता नहीं सकते कि ये 2 जनवरी 1888 को पैदा हुआ था, ये फ़लाँ तसव्वुर असल में 1916 में पैदा हुआ था, ऐसा नहीं। कदीम तरीन तारीख जो इंसान की मौजूद है उसके अंदर आपको किसी न किसी शक्ल में ये तसव्वुर मिलेगा। साहब ये दलील खुद कुरान हमें देता है इस बारे में, हमारी कुरान मजीद इसका माखज़ बताता है। वो ये कहता है कि ये आया कहाँ से, यानी आपने अंदर से एक ख्वाहिश तो महसूस की, आपके माहौल में ये कहाँ से आ गया। विजदान की दलील ने हमें सिर्फ यहाँ तक पहुँचाया था कि मेरे अंदर इसकी कबूलियत के लिए दाइया मौजूद है, यानी मेरे अंदर वो जगह मौजूद है कि अगर कोई खुदा का तस्वुर पेश करेगा तो मैं अंदर से उसको एक्सेप्ट करता हूँ, कबूल करता हूँ। यानी कुरान खुद ये दलील भी हमें देता है। पहली दलील तो बयान करता है। जैसे सब इस पॉइंट को मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा मज़ीद तफसील से डिस्कस करें। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम वापस आते हैं इसी नुक्ते पर एक मुख्तसर ब्रेक के बाद। जी, बात हो रही थी इल्मी तवातुर और अक़ली तकाज़ों की, तो जावेद साहब इन हवालों से अगर खुदा के वजूद के बारे में आप मज़ीद तफसील हमें बताएं। जी, मैं इल्मी तवातुर पर गुफ्तगू कर रहा था और मैंने उसमें ये तवज्जो दिलाई थी कि इस दुनिया में जब से इंसान दुनिया में आया है, जितनी तारीख़ उसको मालूम है, जितनी तहज़ीबों का उसने मुताला किया है, हर जगह आपको खुदा का तसव्वुर मिलेगा। अब कुरान मजीद क्या करता है, वो हमको ये बताता है कि आया कहाँ से है। मैंने आप के सामने विजदान पर गुफ्तगू करते हुए अर्ज़ किया था कि वो तो बस यहाँ हमको पहुँचाएगा कि ये कोई अजनबी बात तो नहीं है, आ गई है सामने तो इंसान कबूल करता है, इसे उगल तो नहीं देता। अगले कदम पे जब हम जाते हैं तो मालूम होता है कि सारी इंसानियत ये कहती आ रही है, सारी तहजीबें ये कहती आ रही हैं, सारे इंसान ये कहते आ रहे हैं। चंद मुस्तस्नियात के सिवा खुदा का तसव्वुर, आसमानी बाप का तसव्वुर आपको हर जगह मिलता है। कुरान इसका माखज़ बताता है हमको, ये आया कहाँ से है। यानी तकाज़ा होना एक अलग बात है, लेकिन क्या पानी कहीं खुदा ने नाजिल किया था जिसके लिए प्यास लगी हुई है, तो उसको वो बताता है तारीख़ी हवाले से। वो ये कहता है कि इंसानियत की इब्तिदा तारीकी से नहीं हुई, बल्कि जिस पहले इंसान को अल्लाह ताला ने इंसानियत का शऊर दिया, यानी मैं इस वक्त इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि उस पहले इंसान के वजूद में आने का तरीका क्या इख्तियार किया गया, लेकिन जिस पहले इंसान को और जो आदम व हव्वा थे, जब ये शऊर दिया गया कि वो इंसान है, ये अल्लाह ताला ने इंसानियत उनके अंदर वदीयत की। और फिर कुरान ने जिस तरह उसको बयान किया है कि जाअल लकुमुस्समा वल बसरा वल फुआद, यानी हम तुम्हारे अंदर फिर जब ये चीज़ पैदा कर देते हैं कि तुम सोच सकते हो, देख सकते हो, तुम्हारे अंदर एक बसीरत पैदा होती है, तो जब इंसान इस मंजिल पर पहुँचा तो फिर अल्लाह ताला के साथ उसका बराह रास्त मुकालमा हुआ। यानी इसको कुरान मजीद ने बयान किया है कि हमने जब ये फ़ैसला कर लिया कि हम इस ज़मीन के ऊपर एक साहिब इख्तियार मखलूक बनाने वाले हैं, ज़मीन की बादशाही उसको देने वाले हैं, तो उससे हमने बराह रास्त मुकालमा किया। गोया बराह रास्त तजर्बे, बराह रास्त मुशाहिदे से इंसानियत की इब्तिदा हुई है। आदम व हव्वा दोनों इस एहसास और तसव्वुर से कहीं डेवलप करके नहीं इस जगह पर पहुँचे, बल्कि अल्लाह ताला के साथ एक बराह रास्त मामला है जिससे उन्होंने इस रिवायत की इब्तिदा की। यानी उनके लिए अनसीन जो है वो सीन था, उनके लिए अनसीन सीन था। कुरान ने सिर्फ हमको वाक़या बता दिया, जिस तरह हम बच्चे को ये वाक़या बताते हैं कि तुम पैदा हो रहे थे और 2 जनवरी को 4 बजे शाम ये वाक़या हुआ था। तो कुरान ने ये बताया कि जब हमने इंसानियत की इब्तिदा की, इंसान शऊर को पहुंचा, इंसान ने समझने और सोचने की सलाहियत अपने अंदर पैदा कर ली, तो ज़ाते खुदावंदी के साथ उसका बराह रास्त मुकालमा हुआ। उसे दुनिया में एक बाग के अंदर रखा गया, वहाँ उसको अल्लाह ताला ने अपनी पूरी स्कीम अमली तौर पर समझाई, यानी ये बताया कि क्या मामलात पेश आने वाले हैं। फरिश्तों ने उसके सामने सजदा रेज होके इस दुनिया में उसकी इब्तिदा के लिए पहला कदम उठाया। यानी वहाँ पर ईमान बिल गैब नहीं था, ऐसा वहाँ ईमान बिल गैब का सवाल नहीं था, मुकालमा हो रहा था, गुफ्तगू हो रही थी। फरिश्ते सजदा कर रहे थे, उसको भी आदम देख रहे थे। इब्लीस इनकार कर रहा था, उसको भी आदम हव्वा देख रहे थे। वो उन्हें बहलाने और फुसलाने के लिए आ रहा था, तो उस वक्त भी ये सारा मामला उनके लिए एक मुशाहिदे का मामला था। चुनांचे उन्होंने बिल्कुल जिस तरीके से हम किसी वाक़े को देख कर इब्तिदा करते हैं, खुदा और मज़हब के बुनियादी तसव्वुर से ज़िंदगी की इब्तिदा की और फिर अपनी आइंदा नस्लों को ये तसव्वुर मुंतकिल किया। बल्कि कुरान एक मज़ीद खबर देता है और वो ये कहता है कि एक लंबे अरसे तक हमने ये तरीका रखा कि अगर किसी इंसान ने अल्लाह ताला की बंदगी और इबादत के लिए कोई काम करना है तो वो कबूल हुआ है या नहीं हुआ, इसको हम बराह रास्त बता दिया करते थे। चुनांचे उसकी वो मिसाल देता है कि एक ज़माने तक आदम के बेटों के साथ ये मामला रहा कि जब कभी वो कुर्बानी करते थे तो अगर उन्होंने इखलास से कुर्बानी की है तो आसमान से एक आग उतरती थी, उसको कबूल कर लेती थी। यही वो चीज़ है जिसको आप तजुर्बाती शहादत कहते हैं। मैं इसको कहता हूँ ये इल्मी तवातुर पैदा कैसे हुआ। तजुर्बाती शहादत पर तो हम बाद में जाएंगे, ये कुरान मजीद ने हमको गोया माखज़ बता दिया। अब ये दोनों बातें जो है मिल के हमारे लिए एक वाज़ेह करीना पेश करती हैं कि ये हुआ कैसे है। अभी हम करीने ही की मंजिल में खड़े हैं।
یعنی پہلی چیز نے یہ بتایا کہ ہمارے اندر وہ چیز موجود ہے کہ اگر باہر سے یہ تصور آئے گا تو قبول کر لے گی. اس کے معنی یہ ہے کہ اجنبی نہیں ہے, فطرت کے خلاف نہیں ہے, انسان اس کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. دوسری چیز نے یہ بتایا کہ اصل میں خارج میں یہ آیا کہاں سے ہے. تو جب ہم نے اپنے علم سے یہ جان لیا کہ انسانیت کی پوری تاریخ میں یہ موجود رہا ہے, تو قرآن نے صرف آگے ایک قدم بڑھا کے ہم کو یہ بتا دیا کہ یہ پیدا کیسے ہوا تھا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی ابتدا کرتے وقت, جس میں ہم رہتے ہیں, جو ہماری انسانی کائنات ہے, اس کی ابتدا کرتے وقت جب آدم و حوا کو انسانیت کا شعور دیا تو براہ راست مکالمے اور مشاہدے کا ایک دور گزرا ہے. اس دور میں خدا کے ساتھ بات ہوتی تھی, معاملہ ہوتا تھا, یہ سب کچھ ہوا اور پھر اگلی نسلوں کو جب سے میں چاہوں گا کہ عقلی تقاضے پر مزید گفتگو سے پہلے ہم اپنے طلباء سے کچھ سوالات تاریخی شہادت کے دلائل کے حوالے سے لے لیں. یہ سوالات ہم سنیں گے ایک مختصر بریک کے بعد. ناظرین, بات ہو رہی تھی خدا کے وجود پر تاریخی شہادت کے حوالے سے. آپ لوگ اگر کچھ اس حوالے سے سوال کرنا چاہیں تو بیسکلی آئی مین جس طرح کلیم آتا ہے, ایک تو آپ نے جو ہے پیراڈائم بتایا, ایک تو آپ نے بتایا کہ اس طرح بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہسٹری میں ہوا ہے کہ پہلے توحید کا کانسیپٹ لوگوں میں موجود تھا, خدا کا شروع سے موجود تھا آئیڈیا, اور اس کے بعد اس کے اندر جو ہے کرپشن بھی آئی, لیکن بیسکلی یہ آئیڈیا شروع سے اس طرح موجود تھا. دوسرا ایک آئیڈیا جو کہ آئی مین کنٹمپریری اینتھروپولوجی میں آپ کو کافی کامن ملے گا, وہ یہ ہے کہ پہلے یہ آئیڈیا نہیں تھا, اس کا آہستہ آہستہ جو ہے اس کا جینیسس ہوا, ٹھیک ہے, اور وہ ہوا پولیتھیسٹک طریقے سے, اور اس کے بعد جو ہے یہ ٹرانسینڈنٹ گاڈ کی طرف یہ آئیڈیا بعد کی طرف گیا. اور اس کی دلیل وہ یہ لیتے ہیں جو کہ عموماً آئی مین کافی جگہ ملتی ہے کہ آپ کے پاس جو کرنٹ آپ کے پاس ٹرانسینڈنٹ گاڈ والے فیتھس ہیں, مونوتھیسٹک فیتھس ہیں, یہ ایٹ لیسٹ ان ہسٹری جو ہمیں دیکھنے میں نظر آتی ہے اس میں پولیتھیسٹک ٹریڈیشن سے کے بعد آئے ہوئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ پھر پیچھے بھی ایسا ہی ہوا ہوگا, ٹھیک ہے. تو ادھر انڈکٹیو آرگیومنٹ ہے کہ ان کا ادھر آتا ہے. یعنی سادہ الفاظ میں آپ کی بات یہ ہے کہ ایک خدا کے وجود کو تو لوگ مانتے چلے آ رہے ہیں, لیکن اس کے حوالے سے یہ دلیل کیوں نہیں دی جا سکتی کہ اصل مذہب شرک تھا نہ کہ توحید, جیسے اس کے حوالے سے آپ کیا فرمائیں؟ میں تو اس وقت اس پر گفتگو نہیں کر رہا کہ اصل مذہب کیا تھا. میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ خدا کا تصور انسانیت کی میراث ہے. یعنی وہ دوسرے خداؤں کے ساتھ رہا ہو, وہ دیوی دیوتاؤں کو ساتھ ملا کے قائم کیا گیا ہو, وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا کر کیا گیا ہو, وہ مشرکانہ پہلے تھا یا وہ معاہدانہ پہلے تھا. یہ ہم توحید پر کسی وقت گفتگو کریں گے تو ان سارے مباحث کو بھی ہم اس وقت موضوع بنائیں گے. میں تو اس وقت صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ انسان کے اندر جو ایک پیاس موجود ہے کہ اس کے خالق کا کوئی تصور ہونا چاہیے, وہ الہ چاہتا ہے, وہ الہ چاہتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ وہ موجود ہے. کہاں موجود ہے؟ پوری انسانیت کی تاریخ میں. یہ کہاں سے آگے ہے؟ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ قرآن مجید نے یہ بتایا ہم کو کہ یہ اصل میں آدم و حوا کے علم سے آیا ہے. یعنی یہ بات کہ میرے اندر ایک چیز کی طلب موجود ہے, لیکن میں اس کو نام تو نہیں دے سکتا نا, میں اس کا کوئی تصور نہیں قائم کر سکتا. طلب موجود ہے میرے اندر, طلب اس وقت تسکین پائے گی, نام اس کو اس وقت دیا جائے گا جب خارج سے وہ چیز آئے گی. ماں باپ کی طلب ہونا ایک چیز ہے, ممتا ہونا ایک چیز ہے, باپ کی شفقت ہونا ایک چیز ہے, لیکن یہ جتنے الفاظ ہیں یہ اصل میں اس وقت تک وجود پذیر نہیں ہوتے جب تک کہ خارج سے وہ چیز نہیں آ جاتی. تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ قرآن مجید نے پھر کیا کیا ہے, انسان کے وجدان کی اس طلب کو اسٹیبلش کرنے کے بعد اگلا قدم یہ اٹھایا ہے کہ اب ذرا اس پر غور کرو کہ تمہاری پوری تاریخ کے اندر خدا کا تصور موجود رہا ہے یا نہیں رہا. وہ مشرکانہ تھا, وہ معاہدانہ تھا, وہ ایک خدا کا تھا یا بہت سے خداؤں کا تھا, لیکن اس تصور کو انسان کبھی اپنے ہاں سے ختم نہیں کر سکا. اور ویسے بھی میں آپ سے عرض کروں کہ معلوم تاریخ میں, یعنی جتنی معلوم تاریخ ہے, ایک چیز آپ قیاسات کر رہے ہوتے ہیں, تو قیاسات جس طرح دوسروں کو کرنے کا حق ہے ہم کو بھی کرنے کا حق ہے, لیکن معلوم تاریخ میں سب سے پہلی دعوت سیدنا نوح علیہ السلام کی ہے, جتنی معلوم تاریخ ہمارے پاس ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ وہ توحید کی دعوت ہے, یعنی وہ ایک خداوند کی دعوت ہے. اس وقت بھی شرک پیدا ہو چکا ہے. شرک کیسے پیدا ہوتا ہے, معاہدانہ تصورات کیسے مشرکانہ تصورات میں بدلتے ہیں, یہ ایک الگ موضوع ہے, اس کو ہم ضرور زیر بحث لائیں گے. اس وقت مجھے صرف یہ بات عرض کرنی تھی کہ قرآن نے آپ کو دو بنیادیں فراہم کر کے آپ کھڑا کر دیا کہ آپ عقلی تقاضے کو سمجھیں. اصل میں ہم عقلی تقاضے کی طرف بڑھ رہے ہیں, یہ اس کی بنیاد ہے کہ دیکھو جس چیز کو عقلی تقاضے کے طور پر بیان کیا جا رہا ہے, عقلی تقاضا تو بعض اوقات ہماری اپنی فطرت سے غیر متعلق بھی ہوتا ہے. کش ثقل کائنات میں ہے یا نہیں ہے, یہ عقلی تقاضا تو ہو سکتا ہے. میں ساری زندگی اس کے بارے میں کوئی رائے نہ قائم کروں, کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے بحیثیت انسان کے. تو یہ بنیاد بنائی ہے پہلے کہ آپ کے اندر اصل میں داعیہ موجود ہے ایک خالق کا,
وہ آپ کے وجدان کا احساس ہے. پھر وہ خالق کا تصور خدا کے نام میں کیسے ڈلا ہے, ایک خالق کے احساس میں کیسے ڈلا ہے, یہ بتایا ہے کہ دیکھو پوری انسانی تاریخ میں اس کو مشترک پاؤ گے, یہاں سے گیا ہے. تو یوں سمجھ لیجئے کہ جس طریقے سے آپ دنیا میں کیا کرتے ہیں, ایک تصور کا انالیسس کرتے ہیں, جائزہ لیتے ہیں, اور پھر یہ بتاتے ہیں یہ غالباً ایسے آیا ہوگا. ابھی بھی یہ بتا رہے ہیں نا کہ خدا کا تصور غالباً کیسے پیدا ہوا ہوگا, خوف سے پیدا ہو گیا. مثال میں دے رہا ہوں, جس طرح کے بعض ماہرین نفسیات بیان کرتے ہیں, قرآن مجید کہتا ہے پیدا ہوا, یہ تو موجود ہے نا, آؤ ہم تم کو بتاتے ہیں کہاں سے پیدا ہوا ہے. یعنی قرآن نے اس کی اپنی ایکسپلینیشن دی ہے, اس میں اپنی تھیری دی. یہ دونوں دینے کے بعد اب وہ اگلا قدم بڑھائے گا, اور اگلے قدم میں آپ کو یہ بتائے گا کہ کیسے پھر عقل انسانی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اسی بات کو مانا جائے, اس بات کو نہ مانا جائے. یعنی یہ اگلا قدم